یہ جو ارشاد اعظم خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دیا، گلیل کا پہاڑ ایک ان کے لیے قبر سے جی اٹھنے سے پہلے اس نے ان کے لیے مقرر کر دیا جو گلیل کا پہاڑ تھا۔ جب یسوع مسیح اس گلیل کے پہاڑ پہ گئے تو 11 شاگرد جو تھے انہوں نے آ کر یسوع مسیح کے آگے جھکے اور جھک کر اس کو سجدہ کیا۔ پھر یسوع مسیح نے ان کو بتایا کہ دیکھو زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، اور تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، انہیں باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ آج شاگردی کی رسم کرنی بہت آسان ہے، لیکن آگے کام جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ کام کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ایک گھنٹہ پرستش کرنے کے لیے وقت گزارنا پڑتا ہے، لیکن ہم اس معیار پر خدمت نہیں کرتے۔ آج چرچوں کے اندر تعداد کیوں کام ہوتی ہے؟ بیٹیاں بپتسمہ لیتی ہیں تو دوسری بیٹی کے ساتھ دوستی ہوتی ہے جو نجات یافتہ نہیں ہوتی۔ اگر بھائی بپتسمہ لیتے ہیں تو بھائیوں کی دوستی دوسرے بھائیوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ نہیں، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ نہ امیدوار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ لکھا ہے کہ تم سب اپنی فکریں مجھ پر چھوڑ دو تو مجھے تمہاری فکر ہے۔ ہم دعا کے لیے جھک جاتے ہیں، یسوع جی مجھے نوکری دے، یسوع جی ہماری لائف اچھی ہو، یسوع جی ہمارے گھر کا کھانا اچھا ہو، یسوع جی ہمیں نال کا پلاٹ مل جائے، یسوع جی ہمیں گاڑی مل جائے، یسوع جی ہمیں بائک مل جائے۔ لیکن نہیں، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اور خدا کے لیے کرو، اور ہر بات کے لیے اس کی شکر گزاری کرو۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا ہے۔ اور یسوع مسیح نے آخری جو ارشاد اعظم ہے اس نے اپنے شاگردوں کو دے رکھا ہے۔ 11 جو شاگرد تھے، ایک شاگرد تو پہلے ہی مر گیا تھا، لیکن یہودا اسکریوتی جس نے اس کو پکڑوا دیا تھا، لکھا ہے کہ زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ آج جتنے بھی پاسبان ہوتے ہیں کلیسیا بنانے کے لیے زیادہ محنت کرتے ہیں، شاگردی کی محنت کم کی جاتی ہے۔ آج شاگرد پر زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، آج شاگرد بنانے کی زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ کلام مقدس میں کہا کہ تم سب قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ، اور جو ایمان لائے اسے باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اور تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، جو ایمان لائے اسے باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اور کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا، شاگرد کو چاہیے کہ استاد کی مانند بنے۔ اور لیشا نے اور ایلیا نے بہت زیادہ خدمت کی۔ ایلیا اور لیشا ایک پل بھی جدا نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ رات کو دن کو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ جیسے استاد کہتا تھا ویسے ہی لیشا مانتا تھا، جیسے لیشا کہتا تھا ویسے ہی وہ مانتا تھا۔ ایلیا سے بڑھ کر اس نے برکت پائی۔ کیوں برکت پائی؟ تابعداری کرنے کے وسیلہ سے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم اپنے پیشوا کے تابع رہو۔ ہمارے جتنے بھی پیشوا ہیں ان کے تابع رہنے کی ضرورت ہے۔ اور لکھا ہے کہ زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ اور یسوع مسیح نے آخری جو ارشاد اعظم ہے اس نے ان لوگوں کو دیا جو 3 سال بھوکے پیاسے اس کے ساتھ رہے، اور کبھی کھانا ملتا تھا کبھی نہیں ملتا تھا، لیکن وہ یسوع کو نہیں چھوڑتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ
زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہے، ہم تجھے چھوڑ کر جانا چاہیں بھی تو تجھے چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہے۔ آج زندگی کی باتیں ان لوگوں کے پاس ہے جو لشکروں کے ساتھ، لشکروں کے خدا کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ زندگی کی باتیں ان لوگوں کے پاس نہیں جو اپنی عیش عشرت میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم جا کر سب قوموں کو یسوع مسیح نے لکھا ہے کہ میں نے تم کو اختیار دیا۔ اختیار ایک تو دعا کا دیا، ایک اختیار اس نے بپتسمے کا دیا۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ دیکھو میں نے تم کو اختیار دے رکھا ہے، تم جا کر سانپوں اور بچھوؤں کو میرے نام سے کچلو اور دشمن ابلیس کی ساری طاقت پر غالب ہو۔ یسوع مسیح نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہم اپنے اندر، اپنے رویے پر، اپنے کریکٹر پر غور نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو خدا کے لوگ بھی یہی محسوس کرتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ تم ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا، نہ وہ کسی کو گالی کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ وہ کسی سے ناراض ہوتا تھا، بلکہ وہ صاحب اختیار کی طرح اپنے آپ کو اپنے باپ کی سپرد جب تک اس نے کیا تو وہ جان دینے تک وفاداری سے اس کے ساتھ رہا۔ بے شک لوگ ان کے چہرے پر تھوکتے رہے، لعنت کرتے رہے، لیکن اس نے کوئی جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ جب ہیرودیس کے سامنے اس کو پیش کیا گیا تو آپ نے کوئی جواب دینا مناسب نہ سمجھا، لیکن وہ خاموش رہا۔ آج ہم کسی کے ساتھ خدمت گزاری کا کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے ابلیس اپنے منصوبے